دسمبر کے آخری دن تھے۔ ان دنوں جمعرات کو بارش ہوا کرتی تھی، تو اتنی ہوا کرتی تھی کہ اگلی جمعرات تک جاری رہتی تھی، اور لوگ بارش کے رکنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، اذانیں دیا کرتے تھے۔ ایک روز شام کا وقت تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میرے دوست ببلو، ناصر اور انصر تینوں ایک بائک پر سوار مجھے بلانے میرے گھر آئے۔ میں نے کہا، خیر تو ہے؟ تم لوگوں کو بارش میں بھی چین نہیں ہے؟ ببلو نے کہا، ارے کیسی بارش، یہ تو انجوائے کرنے والی بارش ہے، چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں، اور آج ٹکے کی پارٹی میری طرف سے ہے۔ میں نے کہا، یار بارش رکتی ہے تو چلیں گے، ورنہ کپڑے گیلے ہو جائیں گے اور سردی سے بخار بھی ہو سکتا ہے۔ ناصر نے کہا، یار یہ بارش نہیں رکنے والی، آج 3 دن سے ہو رہی ہے، جمعرات کی شروع ہوئی ہے اور اب یہ آنے والی جمعرات تک ایسے ہی رہنی ہے، اور 3 دن سے ہی ہم لوگ گھروں میں ہی بیٹھے بور ہو رہے ہیں، اس وجہ سے دل کر رہا ہے کہیں چلتے ہیں یار۔ اب بہت ہوئی بوریت، اور دیکھ ہم لوگوں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا پیا۔ کیونکہ ببلو کا بھائی دبئی سے آیا ہے، اور اس کے بھائی نے ببلو کو بہت مال پیسہ دیا ہے، اس لیے ببلو نے کہا آج کی پارٹی میری طرف سے ہے، اور ببلو چاہتا ہے کہ آج ہم سب دوست باہر سے کھانا کھائیں۔ میں نے کہا، یار وہ سب تو ٹھیک ہے، پر میرا دل نہیں مان رہا۔ ببلو نے کہا، یار پتہ ہے تو نے تو 6 گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہیں، اور سارا دن تو گھر بیٹھا ان سے فون پر لگا رہتا ہے، اس وجہ سے تیرا دل ہی نہیں کرتا دوستوں کے ساتھ آنے جانے کا۔ اور یہی بات اگر تیری کسی فائزہ یا نوشین نے کی ہوتی تو رنگ باز تو نے تو سیلاب میں بھی ان کے ساتھ چلے جانا تھا، پر دوستوں کو تو ہمیشہ ہی اگنور کر دیتا ہے۔ جا اب چلا جا، ہمیں نہیں جانا اب تیرے ساتھ، ہم خود ہی چلے جائیں گے، تو رہ اپنی معشوقوں کے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگے تو میں نے کہا، اوئے میرے یارو رکو، اب کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ میں بھی آ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے تم بہت ہی ڈرامے باز ہو، ہر بار مجھے معشوقوں کا طعنہ دیتے ہو، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے میرے لیے جو تم لوگ ہو وہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، تم تو بچپن سے ہی میری معشوقوں کے جہیز میں آئے ہو میرے لیے۔ ببلو نے کہا، ہم تجھے چھوڑ کر تھوڑی نہ جانے والے تھے، وہ تو ہم ایکٹنگ کر رہے تھے۔ انصر نے کہا، ہمیں پتہ تھا تو ضرور چلے گا، کیونکہ بیریا کبھی اپنے دوستوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میں نے کہا، تو چلو پھر دوستو، آج یہ بارش بھی اپنا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، رکو میں بائک نکالتا ہوں اور انصر تو میرے ساتھ بیٹھ جانا۔ انصر نے کہا، ٹھیک ہے، ویسے بھی ان دونوں مسٹنڈوں نے ساری جگہ گھیری ہوئی ہے۔ اتنے میں ببلو نے کہا، اور ہاں اپنا موبائل گھر پر ہی رکھ کے آنا، ہم تجھ سے بات کرتے اور تو اپنی معشوقوں سے بات کرتا رہتا ہے اور سارا مزہ خراب کر دیتا ہے، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی آج موبائل لے کر نہیں جا رہا، آج بس ہم دوست ہی آپس میں باتیں کریں گے، نہ کوئی فون کرے گا اور نہ کوئی گرل فرینڈ سے بات کرے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ویسے بھی بارش میں فون خراب تھوڑی نہ کرنا ہے۔ دوستو کہاں، ہاں چل اب جلدی کر۔ اس کے بعد میں نے بائک نکالی اور ہم سب دوست گھومنے چلے گئے۔ پھر گھومتے گھماتے رات کو ہم سب ایک نجی ریسٹورنٹ میں گئے، وہاں ہم سب نے کھانا کھایا اور ببلو نے کچھ کھانا اپنے بھائی کے لیے بھی پیک کروا لیا، اور جب ہم ریسٹورنٹ سے نکل کر گھر کی طرف جا رہے تھے تو بارش تھوڑی تیز ہو گئی۔ اس وقت ہم نہر کے راستے پر جا رہے تھے، پھر اچانک بارش اور بھی زیادہ تیز ہو گئی، اوپر سے نہر کے راستے پر سردی بھی بہت زیادہ تھی، کیونکہ ان کے دونوں سائڈ پر درخت لگے ہوئے تھے۔ ان درختوں کی وجہ سے نہر کا راستہ گرمیوں میں بھی ٹھنڈا ہوتا تھا۔ یہ تو پھر سردی کا موسم تھا۔ جب ہم گرافین گراؤنڈ کے قریب پہنچے تو ببلو نے اپنی بائک سلو کر کے کہا، یار میرے سے بائک نہیں چل رہی، میری جیکٹ میں پانی چلا گیا ہے، بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ میں نے کہا، یار پھر تو پیچھے بیٹھ جا اور ناصر کو چلانے دے۔ ناصر جو ببلو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، یار میں بھی نہیں چلا سکوں گا، اس لیے تو میں اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں، یا ایسا کرتے ہیں تھوڑی دیر کسی جگہ پر رک جاتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تو چلو گرافین گراؤنڈ کی سائڈ پر چلے جاتے ہیں۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، اور ہم گرافین گراؤنڈ کی طرف چلے گئے۔ وہاں کیونکہ بہت سارے سرکاری کوارٹر بنے ہوئے تھے،
ہم نے سوچا شاید وہاں کوئی جگہ مل جائے جہاں ہم بارش سے بچ جائیں، کیونکہ بارش کی شدت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ ابھی ہم کوئی پناہ ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ ہمیں ایک نامکمل سا کوارٹر نظر آیا جو کہ زیر تعمیر تھا۔ یہاں پھر ٹوٹا پھوٹا تھا کیونکہ اس میں دروازے کھڑکیاں نہیں لگی ہوئی تھی، بس ایک صحن تھا اور ایک کمرہ تھا جس میں کھڑکیاں تو تھیں پر پوری طرح سے ٹوٹی ہوئی تھیں، جس میں سے بآسانی کوئی آ جا سکتا تھا۔ لیکن رات کے وقت یہ کوارٹر ہمیں زیر تعمیر ہی لگ رہا تھا۔ میں نے اس کوارٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ببلو سے کہا، یار وہ دیکھ، ادھر چلتے ہیں۔ ببلو نے کہا، ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنی بائکس اس کوارٹر کے صحن میں کھڑی کی اور ہم سب بھاگ کر اس کوارٹر کے کمرے میں چلے گئے۔ لیکن اس کوارٹر میں بہت ہی زیادہ اندھیرا تھا اور بہت ہی زیادہ خاموشی تھی، کیونکہ ویسے بھی اس وقت گرافین گراؤنڈ کے آس پاس ٹریفک بہت کم ہوتی تھی۔ اس وجہ سے یہ علاقہ دن میں بھی بہت سنسان اور خاموش تھا۔ ویسے تو صبح اور دوپہر کے وقت بہت سے لوگ اس گراؤنڈ میں کرکٹ وغیرہ کھیلنے آتے تھے، تو اس وقت تک اس گراؤنڈ میں بہت رونق لگی ہوتی تھی اور ان سب کے جاتے ہی یہ علاقہ پھر سے ویران ہو جاتا تھا اور شام ہوتے ہی اس علاقے میں بہت ویرانی سی چھا جاتی تھی۔ یہاں جو سرکاری کوارٹر تھے ان میں بھی بہت سے کوارٹر خالی ہوا کرتے تھے اور دروازوں پر تالے لگے رہتے تھے، اور اس علاقے کو لے کر پہلے بھی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا اس علاقے میں چڑیلیں رہتی ہیں، کوئی کہتا تھا چھلاوے گھومتے ہیں، ادھر کوئی کہتا تھا جن رہتے ہیں جو کہ لوگوں کو بہت پریشان کرتے ہیں۔ اور ہم سب رات کے تقریباً 10:30 بجے کے قریب اس علاقے میں تھے۔ اس وقت تو ایسی خاموشی تھی کہ ہم ایک دوسرے کی کپ کپاتی ہوئی سانسوں اور بارش کے گرتے ہوئے قطروں کی آواز کو بآسانی سن سکتے تھے۔ اتنے میں ببلو نے تھرتھراتے ہوئے انصر سے کہا، یار انصر تو سگریٹ پیتا ہے، تیرے پاس لائٹر یا ماچس تو ضرور ہوگی۔ انصر نے کہا، ہاں میرے پاس لائٹر ہے۔ ببلو نے کہا، تو یار آگ ہی جلا لو، یہاں بہت سردی لگ رہی ہے۔ انصر نے کہا، یار آگ کیسے جلائیں گے، اس کے لیے لکڑیاں ہونی چاہیے۔ ببلو نے کہا، یار لائٹر تو جلا کر دیکھ، آس پاس کوئی لکڑیاں یا کاغذ ہوں یا کوئی چیز تو مل ہی جائے گی آگ جلانے کے لیے۔ ویسے بھی پتہ نہیں ہمیں یہاں کب تک رکنا ہے، ایک تو اندھیرا بہت ہے، اوپر سے ٹھنڈ بھی بہت لگ رہی ہے۔ انصر نے لائٹر جلایا تو ایک دم سے لائٹر کی آگ بجھ گئی۔ ایسا لگا کہ جیسے کسی نے پھونک مار کر لائٹر کو بجھا دیا ہو۔ انصر نے کہا، اور رنگ باز پھونک کیوں مار رہے ہو؟ یہ کہتے ہوئے انصر نے دوبارہ لائٹر جلایا تو پھر سے لائٹر کی آگ بجھ گئی۔ انصر نے ببلو سے کہا، یار یہ دیکھ، یہ پھونک مار کر لائٹر کو بجھا رہے ہیں۔ ببلو نے کہا، اوے رنگ بازو، باز آ جاؤ یار، اس کو آگ جلا لینے دو، تمہاری بہت مہربانی ہوگی، مذاق بعد میں کر لینا۔ میں نے ببلو کو ٹچ کرتے ہوئے کہا، ارے میں تو تیرے ساتھ کھڑا ہوں یہاں، تو پھر میں کیسے اتنی دور سے پھونک مار دی، بتانا ذرا۔ ببلو نے کہا، ناصر پھر یہ تیرا کام تھا۔ اتنے میں ناصر کی آواز بھی میرے پاس سے آئی۔ اس نے ببلو کو کہا، ابے اندھے یہ دیکھ، میں بھی دیمی کے پاس ہی کھڑا ہوں۔ میں نے کہا، یار ہو سکتا ہے ہوا کی وجہ سے اس کا لائٹر جل نہیں پا رہا، اس کو بول دوبارہ ٹرائی کر ہوا سے بچا کر۔ انصر نے کہا، یار یہاں ہوا نہیں ہے۔ میں نے کہا، تو پھر تیرا لائٹر ہی خراب ہوگا، ورنہ اتنی دیر میں آگ جل جانی تھی۔ اتنے میں آسمانی بجلی چمکی اور بجلی کی چمک سے جب روشن دان سے کمرے میں آئی تو مجھے ایسا لگا جیسے کہ انصر کے پیچھے کوئی بڑے بڑے بالوں والا شخص کھڑا ہو۔ میں نے جلدی سے انصر کو کہا، ارے تیرے پیچھے کوئی کھڑا ہے انصر نے کہا، دیمی بابا تیری یہ رنگ بازی میرے سامنے نہیں چلنے والی، اور مجھے پتا ہے تو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، پر میں بھی تیرے جیسا ہی ہوں، میں نہیں ڈرنے والا۔ میں نے کہا، یار واقعی میں تیرے پاس کوئی کھڑا ہے۔ ببلو نے کہا، یار جو کھڑا ہے اس کی بھی ایسی کی تیسی، ساتھ میں تم سب کی۔ ارے رنگ بازو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے اور تم سب اپنی رنگ بازی میں لگے ہو۔ اس کے بعد ببلو نے انصر کو کہا، ارے یار اب تو اس کی باتوں کو چھوڑ اور جلدی سے آگ جلا لے یار، ورنہ ٹھنڈ سے میری کلفی جم جانی ہے۔ انصر نے کہا، اچھا جلا رہا ہوں، صبر تو کر۔
یہ کہتے ہوئے انصر نے پھر سے لائٹر جلایا تو پھر سے لائٹر بجھ گیا۔ انصر نے کہا یار ببلو میں نے نہیں جلانا، لائٹر یہ پھونک مار کر بجھا دیتے ہیں۔ ببلو نے کپکپاتے ہوئے کہا یار دیمی اور ناصر تم دونوں میرے پاس آ کر کھڑے ہو جاؤ، اور انصر تو تھوڑا دور جا کر جلا لائٹر۔ انصر نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے ببلو کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا یار میں تیرے پاس ہی کھڑا ہوں۔ ناصر نے بھی یہی کہا اور انصر نے تھوڑا دور ہٹ کر لائٹر جلایا تو اچانک سے کمرے میں روشنی ہو گئی۔ تبھی ہم سارے انصر کی طرف دیکھ کر ڈر گئے، کیونکہ انصر کے پیچھے واقعی میں کوئی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے پورے جسم پر کالے رنگ کی چادر اس طرح اور رکھی تھی کہ اس کا چہرہ بھی اس چادر میں چھپا ہوا تھا۔ ہم سب یہ دیکھ کر بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ انصر ہاتھ میں لائٹر جلائے ہماری طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا ارے تم لوگ میری شکل دیکھ کر ڈر کیوں رہے ہو، جبکہ انصر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے، اور ہم سب اس کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے بہت دھیرے سے ببلو کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی سی آواز میں کہا یار میں نے تمہیں کہا تھا نا کوئی کھڑا ہے وہاں۔ انصر نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا ارے تم لوگ آپس میں کیا گس پس کر رہے ہو، اب آ کر کوئی لکڑی یا کوئی چیز ڈھونڈے گا آگ جلانے کے لیے۔ ببلو نے انصر کو کہا انصر جلدی سے بھاگ کر ادھر آ، تیرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ انصر نے بنا پیچھے دیکھے ہنستے ہوئے ببلو کو بولا ابے تو بھی اب ان رنگ بازوں کے ساتھ مل گیا ہے، تجھے پتا ہے نا میں نہیں ڈرنے والا۔ ببلو نے کہا یار میں صحیح کہہ رہا ہوں، ایک بار پیچھے تو دیکھ۔ انصر نے کہا ہاں میرے پیچھے تیرا باپ کھڑا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جب انصر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اچانک سے چونک کر ڈر گیا، کیونکہ واقعی میں اس کے پیچھے ایک عجیب سا شخص کھڑا تھا جس نے اپنے پورے جسم پر کالی رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی انصر کی ہوش اڑ گئے، اور اسی گھبراہٹ کی وجہ سے لائٹر انصر کے ہاتھ سے نیچے گر کر بجھ گیا، اور ایک بار پھر سے کمرے میں بہت اندھیرا ہو گیا اور وہ شخص اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ انصر بھاگ کر ہمارے پاس آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ انصر بری طرح سے کانپنے لگا۔ اتنے میں ببلو نے کہا یار وہ شخص کہاں ہے؟ میں نے کہا ارے ہمیں کیا پتا یار، وہ کہیں غائب ہو گیا اور ہم نہیں جانتے وہ یہاں کیا کر رہا تھا اور آگے کیا کرنے والا ہے، اوپر سے اس نے لائٹر بھی پھینک دیا ہے۔ انصر نے کہا یار میں کیا کرتا، وہ بالکل ہی میرے سر پر کھڑا تھا، اسی لیے میں گھبرا گیا تھا۔ تبھی میں نے کہا یار ایسے میں اب ہمارے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو ہم سب بارش میں بھیگتے ہوئے گھر چلے جائیں، یا پھر ایک شخص کا پتہ لگائیں کہ یہ آخر ہے کون اور کہاں چلا گیا ہے۔ ناصر نے کہا یار ہمیں گھر ہی چلے جانا چاہیے۔ تبھی ببلو نے کہا دیمی کیا کرنا ہے پھر؟ میں نے کہا یار ہم لوگ اس ایک شخص سے اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ ببلو نے کہا ارے تجھے پتہ نہیں کیا اس علاقے کو لے کر لوگ کیا کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یار وہ بات تو ٹھیک ہے، پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ شخص بھی ہماری طرح ہی بارش سے بچنے کے چکر میں ادھر آیا ہو، اور تم لوگ تو ایسے ڈر رہے ہو جیسے وہ کوئی انسان نہیں جن ہو۔ ببلو نے کہا آخر تو اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ کوئی انسان ہی ہے؟ میں نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا، پر مجھے لگتا ہے وہ ہم سے پہلے کا یہاں موجود تھا، اور اگر اس نے ہمارے ساتھ کچھ کرنا ہوتا تو اب تک کر چکا ہوتا، لیکن وہ تو ایک جگہ خاموش کھڑا ہوا تھا بس۔ ناصر نے کہا ہاں یار یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ ببلو نے کہا تو اس کا مطلب ہے ہمیں اب اس کو پوچھنا پڑے گا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں بارش میں بھیگ کر بخار ہو جانے سے بہتر ہے کہ ہم اس کا پتہ لگائیں، اور پہلے ہم کبھی کسی سے ڈرے ہیں جو آج اس سے ڈر رہے ہیں۔ میری یہ بات سن کر ببلو تھوڑا جوش میں آ گیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا ارے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تو سچ مچ میں ایک بیریا ہے جو صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لیتا ہے۔ واہ مان گئے تجھے۔ میں نے کہا او ڈرامے اب میری تعریف کرنا چھوڑ اور دیکھ آگے کیا کرنا ہے۔ ببلو نے کہا تو چلو پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں، ویسے بھی ہم 4 ہیں اور وہ اکیلا، اور اگر اس نے کوئی تماشا کرنے کی کوشش کی تو آج اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کا پالا کن لوگوں سے پڑ گیا ہے۔
کیونکہ ہم وہ ہیں جو مارتے کم ہیں اور گھسیٹتے زیادہ ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ببلو نے جس طرف اس شخص کو دیکھا تھا اس طرف منہ کر کے آواز لگائی، ابے کون ہے تو؟ سامنے آ، اندھیرے میں کیوں چھپا ہوا ہے؟ لیکن اس طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر ناصر نے آواز لگائی، باہر آ، کون ہے تو؟ پر کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، یار اس نے آگے نہیں آنا، چلو پھر ہم اس کی طرف چلتے ہیں اور اپنا لائٹر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ہم لوگ آرام آرام سے اس طرف جا رہے تھے جہاں انصر کے ہاتھ سے لائٹر گرا تھا، اور تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ اچانک ببلو نے کہا، یار میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز ہے۔ ناصر نے کہا، تو اٹھا لینا۔ ببلو نے اٹھایا تو وہ لائٹر ہی تھا۔ ببلو نے فوراً سے لائٹر جلایا اور ہم سب کو تھوڑا سکون ہوا، لیکن وہ شخص ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیا۔ انصر نے کہا، ابے وہ کہاں چلا گیا؟ ابھی تو وہ یہیں کھڑا تھا۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا پر وہ شخص ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ ببلو نے کہا، لگتا ہے بھاگ گیا ہے۔ ناصر نے کہا، ہاں یار مجھے لگتا ہے وہ کوئی چور تھا جو چپ کر کے اس ٹوٹی ہوئی کھڑکی کی سائڈ سے بھاگ گیا۔ میں نے کہا، ہاں لگتا تو یہی ہے۔ اتنے میں ببلو نے کہا، یار اب چھوڑو اسے اور کچھ ڈھونڈو جلدی سے آگ جلانے کے لیے، ورنہ لائٹر کی گیس ختم ہو جائے گی۔ اتنے میں انصر کے ہاتھ میں کچھ پھٹے ہوئے کپڑے لگے۔ اس نے وہ کپڑے زمین پر رکھے اور ببلو نے اس کپڑوں کو آگ لگا دی اور پورے کمرے میں روشنی ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ ٹوٹی پھوٹی چھوٹی چھوٹی سی لکڑیاں بھی ملی، وہ بھی ہم نے آگ میں ڈال دیں، جس سے کچھ دیر تک آگ مزید بڑھ گئی اور ہم چاروں آگ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں میری نظر انصر پر پڑی تو وہ ابھی تک کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا، اوئے تو ابھی تک کانپ رہا ہے، اب کس بات کا ڈر ہے تجھے؟ انصر نے کہا، پتہ نہیں یار، پر وہ تھا بہت ڈراؤنا، مجھے تو اب بھی لگ رہا ہے جیسے وہ یہی کہیں ہے۔ میں نے کہا، یار چھوڑو اس کو، دیکھ ہم سب ہیں تیرے پاس، اور تو کہتا تھا تو کسی سے ڈرتا نہیں، تو اب کیا ہوا ہے تجھے؟ انصر نے کہا، یار سچ کہوں تو میں نے پہلی بار ایسے کسی ڈراؤنے آدمی کو دیکھا ہے، اور پتہ ہے جب میں نے اس کی شکل دیکھی تھی تب سے مجھے بہت تیز پیشاب آیا ہوا ہے، پر میں کب سے رو کر بیٹھا ہوا ہوں۔ میں نے کہا، ارے کیا کرتا ہے، پاگل تو نہیں ہے؟ چل اٹھ میرے ساتھ، پہلے تجھے پیشاب کرا کر لاتا ہوں۔ انصر نے کہا، پر باہر تو بارش ہے یار۔ میں نے انصر سے کہا، تو پھر کیا ہوا، تو نے کون سا گھنٹا لگانا ہے، تو جلدی سے باہر کھڑا ہو کر لینا، میں تیرے پاس ہی کھڑا ہو جاؤں گا۔ انصر نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انصر باہر کھڑا پیشاب کر رہا تھا تو اس نے اچانک سے کہا، اوئے دیمی، وہ دیکھ ذرا، وہ سامنے گراؤنڈ میں کیا ہے؟ میں نے جلدی سے گراؤنڈ میں دیکھا تو مجھے سفید کپڑوں میں کوئی عجیب سی چیز گراؤنڈ میں ٹہلتی ہوئی نظر آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کفن میں لپٹا ہوا مردہ گراؤنڈ میں بارش میں بھیگتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ چکر لگا رہا تھا، اور رات کے وقت میں بھی وہ بہت صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے انصر سے کہا، یار کوئی آواز نہیں کرنی، چپ چاپ پیشاب کر اور چل اندر جلدی سے۔ انصر نے کہا، لیکن وہ ہے کیا؟ میں نے کہا، وہ شاید کوئی ہوائی چیز لگ رہی ہے، ورنہ کوئی انسان ایسے اتنی سردی میں اور اتنی تیز بارش میں کیسے ٹہل سکتا ہے، اور اس نے کوئی جیکٹ یا کوئی سویٹر بھی نہیں پہنا ہوا۔ انصر پیشاب کر کے بولا، یار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی انصر یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے وہ سفید پوش چیز ہماری طرف آتی ہوئی گراؤنڈ میں لگے جنگلے کے پاس آ کر رک گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہماری طرف دیکھ رہی تھی، لیکن وہ بالکل ایک مردے کی طرح سیدھی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے انصر سے کہا، چل جلدی یار اندر چل۔ اس کے بعد ہم پھر سے دوستوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ پھر میں نے ببلو کو باہر گھومتی ہوئی اس سفید پوش چیز کے بارے میں بتایا تو ببلو نے چیخ مارتے ہوئے کہا، یار چھوڑو اس چیز کو، وہ ہوگا کوئی پاگل، ویسے بھی اگر وہ غلطی سے بھی ادھر آ بھی گیا تو ہم سب اس کو مرغا بنا کر اس کے کان پکڑائیں گے اور اس کو ماریں گے۔ ببلو کی یہ بات سن کر ہم سب زور زور سے ہنسنے لگے، اور تبھی ہنستے ہوئے ناصر کی نظر کمرے کے ایک کونے میں پڑی
تو ناصر جلدی سے کھڑا ہو گیا تو ہم سب ناصر کی طرف دیکھنے لگے۔ ناصر کسی سائٹ پر سہما ہوا دیکھ رہا تھا۔ ببلو نے کہا، اب تجھے کیا ہوا؟ ناصر نے بنا بولے اپنی انگلی سے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم سب نے اس کے اشارے پر نظر ڈالی تو ہم سب اچانک سے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ کالی چادر والا شخص اسی کونے میں زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے آواز دی، کون ہو تم؟ لیکن وہ شخص کچھ نہیں بولا اور سر نیچے جھکائے بیٹھا رہا۔ ببلو نے کہا، یار یہ پھر کہاں سے ٹپک پڑا؟ ابھی تو یہ نہیں تھا۔ ناصر نے کہا، ہاں پر اب تو یہ یہاں بیٹھ گیا ہے۔ ببلو نے کہا، تو اس کو اب پوچھ ہی لیتے ہیں، یہ چور کا بچہ یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے ببلو اس شخص کی طرف بڑھنے ہی والا تھا تو میں نے ببلو کا ہاتھ پکڑ لیا اور ببلو کی طرف دیکھتے ہوئے بنا بولے اپنا سر نہ میں ہلایا۔ ببلو نے کہا، پر یار یہ ہے کون؟ میں نے کہا، یار رہنے دو، وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، ویسے بھی وہ ہمیں کون سا کچھ کہہ رہا ہے۔ ناصر نے کہا، یار پھر اس کو ادھر ہی بلا لو، کہیں ٹھنڈ نہ لگ رہی ہو۔ میں نے ناصر کی طرف غصے سے دیکھا اور ناصر سوری بول کر چپ کر گیا۔ میں اس شخص کو دیکھتا رہا۔ ببلو نے کہا، یار ایک تو بارش اتنی تیز ہے اور اوپر سے یہ پتہ نہیں کہاں سے آ کر ہمارے پاس بیٹھ گیا ہے۔ میں نے ببلو سے کہا، یار تو اس کو گالیاں کیوں دے رہا ہے؟ ببلو نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے تجھے غصہ کیوں نہیں آ رہا؟ تیرا رشتہ دار لگتا ہے کیا؟ میں نے فوراً ببلو کا گریبان پکڑ کر غصے سے کہا، میرا تو نہیں، یہ تیرا کوئی ماسی کا لڑکا لگتا ہے۔ ببلو نے پہلے تو اپنے گریبان کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ابے تو اس عجیب شخص کے لیے اپنی جگری دوست کا گریبان پکڑ لیا ہے۔ میں نے کہا، ہاں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تو اس کو گالی دے۔ ببلو نے کہا، تو کیوں نہ دوں؟ وہ پتہ نہیں کہاں سے آ کر ہمارے سامنے بیٹھ کر ہماری باتیں سن رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے میں اس کو گالی بھی نہ دوں۔ میں نے کہا، ہاں نہ دے گالی، کیونکہ وہ کوئی شریف یا غریب آدمی بھی ہو سکتا ہے جو اتنا کچھ سن کر بھی چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، اور ایسے میں اگر تو کوئی غلطی کرے گا تو میں نے تجھے نہیں کرنے دوں گا۔ اتنے میں ناصر بھی تھوڑا تلخ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، او رنگ بازو تو پھر اس کو یہاں سے بھگا دے، نہیں تو میرا میٹر بھی اس کو دیکھ کر گھوم رہا ہے۔ اب کیونکہ اس کی وجہ سے تم لوگ آپس میں لڑ رہے ہو اور ویسے بھی وہ شخص ہم میں سے کسی کا کچھ نہیں لگتا، تو ہمیں اس کروس شخص کو یہاں سے بھگانا ہوگا۔ یہ سب سن کر انصر نے کہا، یار دیمی تو اپنے دوستوں کی بات کیوں نہیں مان رہا؟ وہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، انصر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اوے پاگل ہو گئے ہیں اور تو بھی ان کے ساتھ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ببلو نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیمی میں تو تجھے بیریا سمجھتا تھا، پر تو اس شخص کے سامنے بیگی بلی بن گیا ہے۔ میں نے کہا، میں بلی نہیں بن رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں یہ جو بھی ہے اس نے ہمیں تنگ نہیں کیا، اور ہو سکتا ہے اس بیچارے کے پاس گھر ہی نہ ہو، یا پتہ نہیں اس کی کیا مجبوری ہے جو آدھی رات کو اس ویرانے میں بیٹھا ہوا ہے، تو ایسے میں ہم اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ ببلو نے کہا، اچھا تو ٹھیک ہے، پر اگر اس نے کوئی بھی حرکت کی تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا اور تو مجھے نہیں روکے گا۔ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، اگر اس نے کوئی ڈرامے بازی کی تو وعدہ کرتا ہوں اس کے منہ پر پہلا پنچ میں ماروں گا۔ اس کے بعد ہم سب واپس آگ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ناصر نے کہا، چلو یار کوئی ڈراؤنی کہانی سناتے ہیں، آج یہ ویران علاقہ بھی ہے اور ہم سب ایک ساتھ تیز بارش میں اس ڈراؤنی سی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے میں کوئی ڈراؤنی کہانی یا کوئی ڈراؤنا واقعہ ہی ہو جائے۔ دھیمی تو اپنے تہ خانے والا واقعہ سنا، وہ جب تمہارے گھر میں ہوائی چیزیں آ گئی تھی۔ ببلو نے کہا، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے ڈراؤنا واقعہ سن کر وہ شخص بھی ڈر کے بھاگ جائے۔ ببلو کی بات پر ہم سب ہنس پڑے۔ تبھی انصر نے کہا، یار مجھے ڈر لگتا ہے، تم لوگ ہوائی چیزوں کے علاوہ کوئی اور بات کرو۔ ناصر نے کہا، اے سن تو صحیح، پہلے ہی ڈرنے لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا، یار ویسے ایک بات ہے، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اور انصر نے باہر جس چیز کو دیکھا تھا وہ واقعی میں کوئی ہوائی چیز لگ رہی تھی۔
اور اس نے کفن پہنا ہوا تھا۔ ببلو نے کہا، وہ جس کو میں نے مرغا بنا کر چھتر مارے تھے۔ ببلو کی یہ بات پر ایک بار ہم سب پھر سے زور زور سے ہنسنے لگے۔ ابھی ہم ہنس ہی رہے تھے کہ ہمیں ایک خوفناک بھاری سی آواز میں کسی اور کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ جب ہم نے غور کیا تو وہ آواز اس شخص کی طرف سے آ رہی تھی جو کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے اس شخص کی طرف دیکھا تو وہ کونے میں ہنستا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر ہم سب بھی جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ ببلو نے کہا، دھیمی اس کو بول ایسے نہ ہنسے، ورنہ اس باہر والی ہوائی چیز کی جگہ میں اس کے کان پکڑا دینے ہیں۔ تبھی وہ شخص باہر چلا گیا۔ ہم اس کی طرف دیکھتے رہے پر وہ نہیں آیا۔ تبھی میں نے کہا، دیکھنا وہ چلا گیا، اب تم کھل کر کرو باتیں اور سناؤ اپنی داستانیں۔ تبھی ببلو نے مجھے کہا، یار دھیمی ہمیں شہر کے بارے میں کچھ بتاؤ، وہی جو مہندی کے بعد آج کل تیری سچی محبت ہے۔ اتنے میں ناصر نے کہا، ہاں یار اس کی کوئی بات سنا، ویسے بھی ساری رات تو اس کے گھر میں رہتا ہے، وہاں کیا کرتا ہے؟ رات بھر ذرا ہمیں بھی تو پتا چلے، تو اس کے گھر رات میں ہی کیوں جاتا ہے؟ ناصر کی یہ بات سن کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے یار کچھ نہیں، بس ہم دوست ہیں۔ تبھی ببلو نے کہا، ہاں جی ہاں دوست ہیں، اور دوست بھی ایسے کہ راتوں کو ہی ملتے ہیں۔ پھر دھیمی صاحب گیٹ سے نہیں بلکہ اس کے گھر کی دیوار پھلانگ کر باہر آتے ہیں، اور یہ تماشا ہم نے بہت بار دیکھا ہے۔ ببلو کی یہ بات سن کر میں شرمندہ ہوا، اور پھر میں بات کو گول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگا کہ اچانک کسی کے گرانے کے ساتھ ہڈیاں چبانے کی آواز سنائی دی۔ ببلو نے کہا، یار ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی کچھ کھا رہا ہے یا ہڈیاں چبا رہا ہے۔ ناصر نے کہا، ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ تبھی ببلو نے کہا، او یار وہ میرا کھانے والا شاپنگ بیگ تو باہر ہی بائک پر ہی ٹانگا رہ گیا، جس میں بائی کے لیے کھانا پیک کروایا تھا۔ کہیں کوئی کتا بلا وہ کھانا تو نہیں کھا رہا؟ اتنے میں ناصر نے کہا، یار رہنے دے، وہ تو ویسے ہی گیلا ہو کر خراب ہو گیا ہوگا۔ ببلو نے کہا، ارے نہیں، شاپنگ بیگ پوری طرح سے بند کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ببلو نے جب باہر جا کر دیکھا تو نان وغیرہ زمین پر بکھرے پڑے تھے، اور چکن روسٹ اور مچھلی وہ شخص گراتے ہوئے کھا رہا تھا جیسے کوئی گوشت خور جانور کھانا کھاتے ہوئے کراتے ہیں، اور جو ہڈیوں کے چبانے کی آواز تھی وہ اس شخص کے پاس سے ہی آ رہی تھی۔ ببلو اسے دیکھ کر واپس غصے سے اندر آیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، او جلدی باہر چل کر دیکھ، وہ تیرے شریف شخص نے میرے بھائی کا پیک کیا ہوا کھانا کھا لیا ہے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر باہر گیا اور دیکھا کہ وہ شخص زمین پر بیٹھا واقعی میں ببلو کا کھانا کھا رہا تھا۔ اتنے میں باقی دوست بھی باہر آ گئے، اور اس شخص کی یہ حرکت دیکھ کر ہم سب کو غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، او ہیلو، یہ تیرے باپ کا کھانا تھا جو تو بنا پوچھے کھا رہا ہے۔ وہ شخص کچھ نہیں بولا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس بار اس شخص کو دیکھ کر مجھے تھوڑا عجیب سا محسوس ہوا، کیونکہ اس کا قد پہلے سے زیادہ بڑا لگ رہا تھا۔ میں نے ببلو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار یہ پہلے تو اتنا بڑا نہیں لگ رہا تھا۔ ببلو نے کہا، ہاں یار ایسا تو مجھے بھی لگ رہا ہے۔ ناصر نے کہا، یار کیا پتا کمرے میں اندھیرا تھا، اس وجہ سے ہم اس کو صحیح سے دیکھ نہیں پائے۔ میں نے کہا، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ببلو نے کہا، لیکن یہ جو بھی ہے، اس گھٹیا آدمی نے اپنی اوقات دکھا دی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ببلو اس کی طرف بڑھنے لگا تو میں نے ببلو کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اس سے کہا، تو رک، میں دیکھتا ہوں اسے۔ پھر میں نے اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، او ہیلو، تجھے سنائی نہیں دیتا میں نے کیا کہا؟ یہ کھانا کیوں کھایا تو نے؟ ناصر نے کہا، ارے یہ تو بول نہیں رہا، کہیں گونگا بہرا تو نہیں ہے؟ ببلو نے کہا، اس کو تو میرے حوالے کرو، میں اس کا وہ حشر کروں گا، یہ گونگا بھی ہوا تو طوطے کی طرح بولنے لگے گا۔ ببلو کی یہ بات سن کر وہ شخص ہماری طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، لیکن ہم اس کا منہ نہیں دیکھ پا رہے تھے کیونکہ اس نے اپنا سارا جسم پوری طرح سے کالی سی چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے ببلو سے کہا، یار اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ایک زوردار مکہ اس شخص کی چھاتی پر مارا، لیکن میرا مکہ اس میں سے ایسے گزر گیا جیسے میں نے ہوا کو مکہ مارا ہو۔
اور اس کی چادر میرے بازو کے ساتھ لپٹ گئی۔ میں نے اس کی چادر پکڑ کر کھینچی تو اس چادر کے نیچے کوئی تھا ہی نہیں، اور پوری چادر میرے ہاتھ میں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم جس وجود سے باتیں کر رہے تھے وہ کوئی تھا ہی نہیں، صرف ایک چادر ہی تھی، جبکہ ہم سب نے اس کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھا تھا اور اس کو بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم سب حیران پریشان ہو گئے۔ انصر نے کہا، یار یہ کیا بلا تھی؟ اتنے میں ایک خوفناک سی آواز آئی جیسے کوئی گرایا ہے، اور تبھی میرے منہ پر کسی نے زور کا مکہ مارا، اور مکہ لگتے ہی میں کچھ قدم دور لڑکھڑاتا ہوا گرا۔ تبھی میرا سر دیوار سے جا ٹکرایا اور میرے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ مجھے پوری طرح سے چکر آنے لگے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا، چپ چاپ کر کے زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر ببلو چلایا، کون ہے تو؟ سامنے آ کمینے، چھپ کر وار کرتا ہے۔ ببلو یہ کہہ کر ہی ہٹا تھا کہ اچانک سے کسی نے ببلو کو اٹھا کر ہوا میں اچھال دیا، اور جیسے ہی ببلو نیچے گرا تو اس کا سر پھٹ گیا اور اس نے اونچی اونچی چیخیں مارنا شروع کر دی۔ پھر ببلو چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، او میرا بازو کام نہیں کر رہا، مجھے اٹھاؤ۔ اتنے میں کسی کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے تھوڑی ہمت کی اور اٹھ کر دیکھنا چاہا کہ ببلو کو کیا ہوا ہے۔ تبھی میری نظر سامنے گراؤنڈ کے جنگلے پر پڑی۔ وہاں وہی سفید پوش چیز جنگلے پر بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اتنے میں انصر کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے انصر کی طرف دیکھا تو اس کو کوئی زور زور سے تھپڑ مار رہا تھا، اور تھپڑ کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میں دوڑ کر انصر کے پاس گیا۔ اتنے میں انصر کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ناصر کی طرف دیکھا تو وہ کسی سے کہہ رہا تھا، مجھے چھوڑ دو۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے کسی نے پکڑا ہو، کیونکہ ناصر کے پاؤں زمین سے اوپر اٹھے تھے۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، چھوڑ دے اس کو، تو جو بھی ہے، ہم جا رہے ہیں، چھوڑ دے۔ کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو بھی چیز ہے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تبھی میں نے کانپتے ہوئے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ تبھی ناصر ایک دم سے نیچے گرا۔ مجھے دیکھ کر انصر بھی آیت الکرسی پڑھنے شروع کر دی۔ ناصر بھاگ کر ہمارے پاس آ گیا۔ میں نے ناصر سے کہا، جلدی سے ببلو کو اٹھا، اور میں پھر سے آیت الکرسی پڑھنے لگا، اور پڑھتے ہوئے ہی جلدی سے اپنی بائک کوارٹر سے باہر لے آیا۔ اس کے بعد میں واپس اندر گیا اور انصر سے کہا، تو جلدی ببلو کی بائک باہر لے کر چل۔ انصر نے گراؤنڈ کے جنگلے کی طرف اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھ وہ ہنس رہی ہے، وہ بھی آ جائے گی۔ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوگا، تو آیت الکرسی پڑھتا رہ، کچھ نہیں ہوگا، ہم نکل جائیں گے۔ میری پوری شرٹ بائیں طرف سے خون آلودہ ہو چکی تھی، کیونکہ میرے ماتھے سے بہت خون نکل رہا تھا، اور بائیں طرف کی آنکھ پر خون بہنے کی وجہ سے کم دکھائی دے رہا تھا۔ انصر جلدی سے ببلو کی بائک باہر لے گیا، اور میں نے ناصر کی مدد سے ببلو کو بہت مشکل سے اٹھا کر کوارٹر سے باہر لایا، کیونکہ وہ بہت تکلیف میں تھا اور زور زور سے چلا رہا تھا۔ تبھی میں نے انصر کی طرف دیکھا تو وہ اسی سفید پوش چیز کی طرف دیکھ رہا تھا، اور وہ چیز بس جنگلے پر بیٹھی ہنسی جا رہی تھی، جیسے کہ وہ ہمارا مذاق اڑا رہی ہو۔ لیکن میں جلدی سے بائک پر بیٹھا اور میں نے چینخ کر انصر سے کہا، اس کی طرف مت دیکھ ورنہ وہ بھی ادھر آ جائے گی، چل جلدی سے ببلو کو میرے پیچھے بٹھا آ کر۔ میں نے بائک سٹارٹ کی، پھر انصر اور ناصر نے ببلو کو میرے ساتھ بٹھایا، اور ناصر بھی ببلو کو پکڑ کر میرے پیچھے بیٹھ گیا۔ میں نے انصر سے کہا، جلدی سے ہسپتال کی طرف چلو۔ انصر نے ببلو کی بائک سٹارٹ کی اور وہ جلدی سے ہمارے آگے آگے چلنے لگا۔ ہم جلدی میں اندھا دھند بائک چلا رہے تھے، اور بائک چلاتے ہوئے میری نظر انصر پر پڑی تو مجھے اس کے پیچھے کوئی چیز بیٹھی ہوئی نظر آئی، لیکن انصر اس سے بے خبر بائک چلا رہا تھا۔ میں نے انصر کو کہا، آیت الکرسی پڑھتا رہ ورنہ ہم سب مشکل میں پڑ جائیں گے۔ انصر نے میری طرف دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ تبھی وہ چیز جو اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی وہ اچانک سے کہیں غائب ہو گئی۔ ہم بھی آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ہسپتال میں پہنچے۔ وہاں جا کر ہم نے چین کی سانس لی، لیکن ہم پوری طرح سے ڈرے اور بھیگے ہوئے تھے۔ پھر کافی دیر تک ہمارا علاج چلا، اور قریب
2 घंटे तक बबलू भी सर पर पट्टी बांधे और बाजू में प्लास्टर के साथ हमारे पास आ गया। इसके बाजू की हड्डी 2 जगह से टूट गई थी और सर में 6 टांके लगे। मेरे भी माथे पर आंख के पास 2 टांके लगे थे। अंसर का मुंह थप्पड़ों की वजह से सुर्ख हो गया था। सिर्फ एक नासर था जिसको खुशकिस्मती से कुछ नहीं हुआ था। फिर जब अगले दिन हम इकट्ठे हुए तो बबलू ने कहा, यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो चादर के नीचे था कौन। नासर ने हंसते हुए कहा, तेरा बाप था। अब भी तुझे समझ नहीं आ रही कि वो कोई हवाई चीज़ें थी। अंसर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्यों भाई बेरिए, तुझे क्या लगता है? यार मुझे तो वो कोई जिन लग रहा था, बल्कि जिन भी वो जो कभी किसी दौर में बॉक्सर रहा होगा, क्योंकि इसका हाथ नज़र तो नहीं आया पर बहुत भारी महसूस हुआ था। लगता है इसको पत्थर तोड़ने का काम दिया होगा किसी दौर में। मेरी ये बात सुनकर सब हंसने लगे। इतने में नासर ने कहा, पर धीमी, वो जब अंसर बाइक चला रहा था तो तूने इसके पीछे क्या चीज़ बैठी हुई थी? नासर की ये बात सुनकर अंसर ने हैरत से कहा, मेरे पीछे कोई चीज़ बैठी हुई थी। मैंने कहा, हाँ, जब तू बाइक चला रहा था तो याद कर, इस वक्त मैंने तुझे कहा था आयतुल कुर्सी पढ़ता रह। अंसर ने कहा, हाँ हाँ तूने कहा था। मैंने कहा, तो उस वक्त वो चीज़ तेरे पीछे बैठी हुई थी और तुझे तो पता भी नहीं था कि तेरे पीछे बैठा कौन हुआ है, तो तू बस उसे गर्लफ्रेंड की तरह अपने पीछे बिठाकर साथ लिए जा रहा था। तुम लोगों ने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया कि मेरे पीछे कोई हवाई चीज़ बैठी हुई है? मैंने हंसते हुए कहा, अगर मैं तुझे उस वक्त बता देता ना तो तू इतना बड़ा डरपोक है कि तूने चलती हुई बाइक से कूद जाना था। वो जो तेरे पीछे तेरी मशूक बैठी थी ना, उसने तुझे उधर ही पकड़ कर किस करनी शुरू कर देनी थी और तू आज यहाँ नहीं कहीं और ही पहुँचा होता। फिर मैंने बबलू की तरफ देखते हुए कहा, हाँ भाई, तू कल बहुत कह रहा था कान पकड़ाकर चित्रोल करूँगा, इस चीज़ को मुर्गा बनाऊँगा। बबलू ने कहा, अरे नहीं यार, अब मुझे पता चल गया है, आगे किसी हवाई चीज़ को हल्के में नहीं लूँगा। मैंने हंसते हुए कहा, पागल, हल्का तो तू पड़ गया था जब इसने तुझे हवा में उछाल कर फेंका था, तो क्या अब भी तू किसी चीज़ के कान पकड़ाएगा? बबलू ने एक हाथ से अपना कान पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं भाई, मेरे बाप दादा की तौबा, जो आगे से कभी भी ऐसा करूं। मैंने कहा, अरे रंगबाज, बाप दादा की तौबा करवाते रहना, खुद तौबा ना करना। मेरी ये बात सुनकर सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए उर्दू ज़ोन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।